اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفے کے حوالے سے ایک اہم سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے کی ضرورت کیا ہے، فلسفے کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہم فلسفہ پڑھیں، فلسفہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. لہٰذا عالم اسلام میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فلسفے کی اہمیت کے منکر ہیں اور اس علم کے مخالف بھی ہیں. ایسے میں فلسفے کی اہمیت کو جاننا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ علم ہے اور اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. لہٰذا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علم کی مخالفت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب جب فلسفہ ایک علم ہے اور ایک بنیادی علم ہے کہ جسے تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے، مدر آف آل سائنسز کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اب کوئی فلسفے کا منکر ہے تو در حقیقت وہ علم کا بھی منکر ہے، جبکہ اسلام نے علم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے اور یہ عقل کا حکم بھی ہے کہ جب علم ہے تو علم کا کسی کو مخالف نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی فلسفے کا مخالف ہو، کوئی منطق کا مخالف ہو، تو وہ فلسفہ پڑھے بغیر اور منطق پڑھے بغیر اس علم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے مرحلے میں اس علم سے آشنائی چاہیے تاکہ آپ اس کی مخالفت کریں. اگر اس علم کا تصور ہی آپ کو نہیں، اس علم میں کن چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا خود فلسفے کی مخالفت کے لیے پہلے فلسفہ سمجھنا ضروری ہے، منطق کی مخالفت کے لیے پہلے علم منطق کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر بہت سارے محققین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آپ فلسفے کو رد کرنا چاہتے ہیں، فلسفے کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح علم منطق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام ممکن نہیں مگر یہ کہ آپ ایک نیا فلسفہ لے کر آئیں، آپ ایک نئی منطق لے کر آئیں. تو لہٰذا جو خوبصورت جملہ باز نے ادا کیا وہ یہی ہے کہ فلسفے کا انکار یا فلسفے کا رد ممکن نہیں مگر فلسفے ہی کے ذریعے سے. اسی طرح سے منطق کا انکار، علم منطق کا انکار یا علم منطق کو رد کرنا ممکن نہیں مگر یہ کہ آپ علم منطق ہی کے ذریعے سے اس علم کو رد کریں. یہ تو آپ نے فلسفہ اور منطق کی اہمیت کو برملا کیا، نہ یہ کہ اس علم کے آپ منکر ہوئے. لہٰذا کسی بھی طریقے سے علم فلسفہ یا علم منطق سے آپ کو فرار نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے خصوصاً جب ہم فلسفے اور علم منطق میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے انسان کے وجود میں وہ قوانین رکھے گئے ہیں، ان قوانین سے فرار گویا اپنی خلقت سے فرار ہے، اپنی فطرت سے فرار ہے. میں صرف ایک مثال کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. مثلاً اصل علیت کے نام سے فلسفے میں ایک اصل اور قانون بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے عملاً زندگی گزارنا، سوچنا اور زندگی گزارنا، دلیل لانا، کسی سے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر دینی حوالے سے دیکھیں تو خدا کا اس بات، نبوت کا اس بات، معاد وغیرہ کا اس بات، اور اس طرح سے دین کے اندر جتنے بھی قضایا ہیں، مسائل ہیں، ان سب کا اس بات اصل علیت پر موقوف ہے. لہٰذا آپ اصل علیت کی جو فلسفے میں جس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے اگر آپ منکر ہوتے ہیں تو آپ خود بخود ان تمام چیزوں کا بھی خود بخود آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے. بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے کہ فلسفے کے کیا فوائد ہیں، فلسفہ کیوں ضروری ہے. ہم اس مختصر دورانیے میں چند اہم فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے عزیزان محترم کہ اس دنیا میں انسان ہمیشہ لذت کے پیچھے بھاگتا ہے اور فطری طور پر انسان متجسس ہے، جستجو کرتا ہے. انسان اس کائنات کے جو راز ہیں مختلف، ان رازوں تک رسائی چاہتا ہے، ان رازوں کو سمجھنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں، انسان ان سوالوں کے جوابات چاہتا ہے. جس طرح سے پچھلے لیکچر میں نے اشارہ کیا تھا، مثلا ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، آیا میرا کوئی خالق اور بنانے والا ہے، اگر ہے تو اس کی کیا صفات ہیں، اس کے افعال کس طرح کے افعال ہیں. اس طرح کے دسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں سوالات جو انسان کی فطرت میں ہے اور انسان کو تجسس ہے ان سوالات کے جوابات جاننے کے حوالے سے.
اور جب ان سوالوں کے جوابات جب انسان کو مل جاتے ہیں تو ایک بہترین لذت اس کو حاصل ہوتی ہے. یہ لذت مادی کوئی لذت نہیں، ایک معنوی لذت ہے. تو یہ فلسفے کا پہلا فائدہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جو مختلف سوالات خود اپنی حقیقت اور اس کائنات کی حقیقت کے حوالے سے، ان تمام سوالوں کے جوابات اس علم میں ڈھونڈے جاتے ہیں. لہٰذا اس علم کی اہمیت اپنی جگہ واضح ہے. ایک اور اہم وجہ کی جو فلسفے کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے عزیزاً محترم، انسان کے بہت سارے افکار ہیں اور انسان کے بہت سارے اعمال ہیں. دین کی اصطلاح میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اصول دین ہیں اور بعض فروع دین ہیں. اصول دین انسان کے وہی عقائد ہیں، وہی افکار ہے، آئیڈیالوجی انسان کی وہی فکر ہے، وہی آئیڈیالوجی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سارے افعال ہیں، بہت سارے حرکات ہیں، بہت سارے سکنات ہیں جو انسان انجام دیتے ہیں. انسان کے تمام افعال کی جڑیں انسان کے افکار، انسان کے عقائد میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان کے عقائد کو کون تشکیل دیتا ہے؟ انسان کے عقائد کے حوالے سے کون فیصلہ کرے؟ واضح سی بات ہے کہ انسان کے عقائد کے حوالے سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی جو طاقت خداوند متعال نے انسان کو دی ہوئی ہے وہ انسانی عقل ہے. لہٰذا اصول دین کے بارے میں علماء نے کہا ہوا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ عقلی بنیادوں پر، دلیلوں اور آرگیومنٹس کی بنیاد پر ان اصول عقائد کو ثابت کریں اور اپنے لیے سمجھیں. اس کے بغیر صرف یہ کہتے ہوئے کہ میرے آبا و اجداد مثلا مسلمان تھے، موحد تھے، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی موحد ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. قرآن نے اس بات کی مذمت کی ہے. لہٰذا تمام تر اصول عقائد جن کو کہا جاتا ہے، توحید، نبوت، امامت، اسی طرح سے مثلا قیامت اور معاد، اس طرح کے جتنے بھی بنیادی اعتقادی مسائل ہیں کہ جن میں ہمارے تمام افعال اور ہماری تمام عبادت کی جڑیں ہیں، ان کو کون معین کرے گا؟ ان کو ہماری عقلی کاوشوں کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے ہم نے خود معین کرنا ہے. اور فلسفہ اس حوالے سے آپ کی مدد کرتا ہے. فلسفہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پر کس عقیدے کو آپ نے لینا ہے اور کس عقیدے کو نہیں لینا. فلسفہ اس حوالے سے ایک بہترین ٹول ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے عقائد کو جانچ سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی عقیدہ ایسا ہو جو عقل کے مخالف ہو تو اس عقیدے کو ہم اپنا نہیں سکتے. لہٰذا فلسفہ یہاں پر آپ کی مدد کرتا ہے کہ اپنے افکار کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس عقیدے کو لینا ہے، کس فکر کو لینا ہے اور کس فکر کو آپ نے نہیں لینا. لہٰذا عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، یہ فلسفے کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم بات ہے، جتنی بڑی تبدیلیاں اس دنیا میں آئی ہیں، جتنے بڑے انقلابات اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفی فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفی فیلسوف کار فرما ہوتا ہے. لہٰذا آپ امریکہ کی مثال لیں، امریکہ کا جو موجودہ آئین ہے اس کے پیچھے ایک فلسفی کے نظریات ہے، جان لاک جن کا نام ہے. اسی طرح انقلاب فرانس کی اگر آپ مثال لیں تو انقلاب فرانس میں مشہور فلسفی روسو کے نظریات انتہائی اہم ہیں اس انقلاب کے حوالے سے. اسی طرح سے انقلاب اسلامیہ ایران کی بات کر لیں، اس کی پشت پر بھی ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے. اسی طرح ہر انقلاب، ہر حکومت، ہر تہذیب، ہر تمدن کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے. اب یہاں سے فلسفے کی اہمیت کی ایک اور وجہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کسی بھی تہذیب، کسی بھی تمدن کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے، اس کو آپ نے ترقی دینی ہے، تو اس کی پشت پر جو ایک فلسفہ کار فرما ہے، اس فلسفے کو قوی کریں. وہ فلسفہ جتنا قوی ہوگا، وہ فلسفہ جب تک ترقی کرتا رہے گا، اس وقت تک وہ تہذیب بھی ترقی کرتی رہے گی، وہ تمدن بھی پھلتا اور پھولتا رہے گا. اگر کسی تہذیب کو، کسی تمدن کو آپ نے ختم کرنا ہو تو سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اس تہذیب و تمدن کی پشت پر کار فرما، اس کا جو فلسفہ ہے، ایک فلسفی نظام ہے، ایک عقلی بنیاد ہے، اس عقلی بنیاد کو منہدم کر دیں تو وہ سارا نظام کہ جس میں سیاسی نظام ہے، جس کے اوپر اقتصادی نظام ہے، جس کے اوپر تعلیم و تربیت کا نظام ہے، جس کے اوپر معاشرتی نظام ہے، وہ سارے نظام خود بخود گر جائیں گے. ان تمام نظاموں کی بنیاد وہی فلسفی ایک نظام ہے جو اس کے پیچھے ہے.
ایک اور اہم وجہ عزیزان محترم جو سائنسی علوم کے حوالے سے ہیں، جو سائنسی علوم جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، سائنس کے علوم ہیں جتنے بھی، بعض دفعہ جدید ماڈرن جو ترقیاں ہوئی ہیں، ٹیکنالوجیز آئی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، مادی ترقی کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ فلسفے کی اہمیت کے منکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے یہی مادی ترقی کافی ہے، یہ ٹیکنالوجیز، یہ سائنس کافی ہے، فلسفے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا آپ مغربی جو معاشرہ ہے اس میں آج کل بہت سارے لوگ میٹا فزکس کے منکر ہو گئے ہیں اور ما بعد الطبیعہ کی اہمیت کے وہ لوگ منکر ہیں۔ ان کے حوالے سے یہاں پر ایک اہم نقطہ جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بے شک ہم سائنس کی ترقی کے ہم مخالف نہیں ہیں، سائنس کی ترقی اپنی جگہ، مادی ترقی اپنی جگہ، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن صرف سائنس ہمارے لیے بالکل کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سائنس کے ذریعے سے آپ ایک کلی قانون، ایک عمومی قاعدہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ خود سائنس کی پشت پر فلسفہ کار فرما ہے، چونکہ سائنس میں آپ چند جزئیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس سے جب آپ ایک قانون نکالنا چاہتے ہیں، اس سے آپ ایک قاعدہ نکالنا چاہتے ہیں، ایک پورا رول نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے فلسفے کی ضرورت ہے۔ یا جس طرح سے اصل علیت کی ہم نے بات کی پہلے کہ سائنس کے ہر قانون کے پیچھے اصل علیت کار فرما ہے، اور اصل علیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اصل علیت کے حوالے سے کہاں بحث ہوتی ہے؟ فلسفے میں۔ لہٰذا خود سائنس کی ترقی، سائنسی قوانین کی پشت پر بھی فلسفہ کار فرما ہے، تو یہاں سے بھی فلسفے کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا اس حوالے سے میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں کہ عام طور پر یہ مسلم لیا جاتا ہے کہ مثلا انسان کی روح کا وجود مسلم ہے۔ مثلا جب سائیکولوجی میں، نفسیات میں، جب نفسیات کے علماء جب بحث کرتے ہیں تو وہاں پر گویا ان لوگوں نے اس کو مسلم فرض کر لیا ہے کہ کوئی روح موجود ہے انسان کے اندر، اب اس کے احکام، اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا، اس حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک بنیادی سوال ہے، مثلا آیا روح موجود بھی ہے یا نہیں، روح کے وجود کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یہ کہاں بحث ہوگی؟ یہ فلسفے کے اندر بحث ہوگی۔ یا آپ مثلا فزکس میں جا کر آپ مادہ اور انرجی سے آپ بحث کرتے ہیں، میٹر اینڈ انرجی سے آپ بحث کرتے ہیں، اور اس کے پتہ نہیں کون کون سے احکام اور کون کون سے قوانین بیان کرتے ہوئے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا مادہ نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ آیا انرجی نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ چونکہ جو سوفسطائی ہے وہ ان چیزوں کا منکر ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی سوفسطائی آئے تو اس کے سامنے، یا کوئی شکاک آ جائے، یا کوئی حقائق کا منکر آ جائے، یا حتیٰ بعض دفعہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ذہن انسان سے خارج تمام چیزوں کا وہ منکر ہے، جس کو آئیڈیلسٹ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے آپ مثلا مادہ خارج میں مادہ موجود ہے، انرجی موجود ہے، اس کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ کس علم میں ثابت کریں گے؟ اس علم کا نام فلسفہ ہے۔ آخر میں ایک اور اہم نقطہ جو دینی علوم کے حوالے سے، بعض دفعہ بہت سارے دین کے جو علماء ہیں، دین پڑھنے والے مفتیان کرام ہیں، وہ فلسفے کے مخالف ہمیں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عزیزان محترم، دین کے اندر خصوصاً دین مبین اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایسا دین ہے جس نے تعقل، تدبر، غور اور فکر پر بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی ہے، تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ عقل تقریباً 50 مرتبہ تکرار ہوا ہے، بار بار تعقل اور تدبر کی بات کی گئی ہے۔ فلسفے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فلسفے میں ہم وہی عقلی طور پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں، اس کائنات کے حوالے سے، اب انسان کے حوالے سے، اپنے خالق کے حوالے سے۔ عقلی تدبر کا نام فلسفہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فلسفے کی اہمیت مزید واضح کرنے کے لیے بہت سارے دینی حقائق، قرآنی آیات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول روایات ایسی ہیں جن کا یا کہیں فہم، یا کہیں صحیح فہم، یا کہیں عمیق فہم، گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنا فلسفہ پڑھے بغیر اصلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کو ایک مثال دینا چاہوں کہ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے بعض روایتوں کے بارے میں، 6 مہینے، سال بحث ہوتی ہے۔ مثلا اصول میں قاعدہ ہے، قاعدہ استصحاب،
اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت ہے، اسی روایت کو لے کر علماء 6 مہینے سال بحث کرتے ہیں، لیکن اصول عقائد کے بارے میں ہمارے پاس ناب قسم کی روایات موجود ہیں۔ آیا ان روایات کے حوالے سے عقلی طور پر تدبر اور غور و فکر نہیں ہونا چاہیے؟ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کل قائم فی سواہ معلول، آیا فلسفہ پڑھے بغیر، عقلی بنیادوں پر غور و فکر کیے بغیر آیا اس روایت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ اس طرح کی اور بہت ساری آیات، بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن کا فہم یا جن کا دقیق فہم اور جن کا عمیق فہم فلسفہ پڑھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دور کے عظیم فیلسوف ملا صدر الدین شیرازی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے فلسفے کو دین کے اتنا قریب کیا کہ اور عرفان کے اتنا قریب کیا کہ دین، فلسفہ اور عرفان جیسے یکجا ہو گئے اس فلسفے میں کہ جہاں پر آپ کو دین اور فلسفے میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہاں پر اگر ہم دینی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیں، ایک اور یہاں پر ہم جو ہے دینی حوالے سے اگر دیکھنا چاہیں، بہت سارے شبہات جو دین کے حوالے سے بیان ہوتے ہیں، خصوصاً جو مغرب زمین سے جدید شبہات آتے ہیں دین کے اوپر، خود خدا کے وجود کے اوپر، ملحدین کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، اسی طرح سے مثلاً جو شرور ہے اس نظام عالم میں، ان شرور کے حوالے سے جو جدید ترین شبہات اور سوالات ہیں، آیا فلسفہ پڑھے بغیر ان سوالات کا جوابات دینا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے بالکل ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طرف مقابل نے جو شبہات اور جو سوالات کیے ہیں ان کی بنیاد میں ایک فلسفہ موجود ہے، اس فلسفے کو سمجھے بغیر اور یہاں سے فلسفی بنیادوں پر اور عقلی بنیادوں پر ان کو جوابات دیے بغیر کوئی راہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مغرب سے کوئی ملحد آپ کے اوپر، ڈاوکنز جیسا ملحد آپ کے اوپر اعتراض کریں اور آپ یہاں سے قرآن کی آیت اس کے سامنے پیش کریں، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے روایت پیش کریں، وہ تو روایت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کو رد کرنے کے لیے آپ کو عقلی بنیادوں پر، آرگیومنٹس کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر آپ کو بات کرنی ہوگی۔ فلسفہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے عقلی بنیادوں پر کیسے بات کرنی ہے۔ آخر میں صرف جو ہے فلسفے کی اہمیت کو مزید برملا کرنے کے لیے ایک اہم بات کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ فلسفہ پڑھے بغیر کسی دوسرے شخص کے لیے خود خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکتے، دین کی ضرورت آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا آپ کو چیلنج ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے سامنے دین کی اہمیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، خود خدا کا وجود ثابت کرنا چاہتے ہیں، دین کی ضرورت ثابت کرنا چاہتے ہیں، نبوت کی ضرورت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے کلی قضایا اور حقائق ایسے ہیں کہ جن کا اثبات فلسفہ پڑھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چند وجوہات تھیں فلسفے کی ضرورت کے حوالے سے۔ مزید ان میں سے ہر ایک نقطے پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔